فرد اپنے اپنے فائدے کی سوچتا ہے. کہنے کو تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ صاحب جس کو اپنے بھی نفع نقصان کی فکر نہیں وہ پاگل ہوتا ہے. پاگل کے متعلق بھی سادی نے ٹھیک کہا ہے کہ دیوانہ بکار خیش ہوشیار، تمہیں پتہ نہیں ہے وہ اپنا مطلب ہی بڑا ہوتا ہے گا. ساڈے بھی کہنے بھی بڑا مطلب ہی ہوتا ہے. لیکن بہرحال دیوانے کو چھوڑ دیجئے، صاحب عقل و ہوش تو اسے کہا جاتا ہے نا جو اپنے فائدے کی سوچے، دوسرے کے فائدے کی نہیں. اپنا فائدہ اب اس کو بڑھاتے چلے جائیے. ایک فرد کا، اپنے خاندان کا، اپنے قبیلے کا، اپنی قوم کا، یہاں تک آ پہنچی انسانیت آج. اور اس تصور نے اپنا فائدہ، دوسرے کا فائدہ نہیں. یہ جتنے بھی فساد اور خونریزیاں ہو رہی ہیں دنیا کے اندر، وہ صرف اس تصور کیا ہے کہ ہر فرد، ہر قبیلہ، ہر خاندان، ہر قوم اپنا فائدہ سوچتی ہے، دوسرے کا نہیں سوچتی. یہ ہے باطل. حق کیا ہے؟ ربوبیت عالمینی، ربوبیت انسانیت. صرف اپنا نہیں، نوع انسانی کا عالمگیر فائدہ. ابتدا اس کی اپنا فائدہ سوچتے وقت جو ساتھ کھڑا ہے اس کا فائدہ، اپنے گھر کا سوچتے وقت پڑوس کا فائدہ، اپنے قبیلے کا سوچتے وقت دوسرے قبیلے کے مطابق، اپنی قوم. یہ تو قبیلے قوم تو رہے گی نہیں جب آپ نے دوسروں کا سوچنا شروع کر دیا. یہ تو لکیریں اس وقت تک ہیں جب میں اور تو کی تمیز قائم کی ہوئی ہے آپ نے. جب یہ منو تو نہیں رہے گا درمیان میں، وہ پھر تو نہیں اپنا اور غیر. اپنے گھر کے اندر تو آپ یہ نہیں کرتے کہ میرا فائدہ ہے اور میرے بیٹے کا یہ فائدہ ہے، وہ تو سارے گھر کا مشترک فائدہ ہوتا ہے. اس گھر کو قرآن پوری انسانیت کے اوپر محیط کر دینا چاہتا ہے. بات اتنی سی ہے، وہ رب العالمین ہو جاتا ہے اور رب الناس ہو جاتا ہے. ایک طرف یہ ربوبیت عالمی، سب کا فائدہ، جسے عمل صالح آپ کہتے ہیں، جو پائیدار ہے، جو رہ سکتا ہے دنیا میں، جس کو بقا نصیب ہے. وَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ مَا يَنْفَعُ النَّاسَ. جو عمل، جو نظریہ، جو بھی تصور، جو نظام نوع انسانی کی منفیت اپنے سامنے رکھتا ہے، اسی کو بقا ہے. اب غور فرما رہے ہیں کیا کہتا جا رہا ہے. اب اس نقطۂ نگاہ سے آپ پورے قرآن پہ نظر ڈالیے، سارا قرآن پڑھ جائیے، یہ نظر آ جائے گا اپنا فائدہ، انسانیت کا فائدہ. ٹکراؤ ان دونوں کے درمیان. اقبال کے 2 شعروں میں ساری بات کہا جاتا ہے. عقل خود بھی غافل از بہبود غیر. عجیب شخص ہے یہ. یہاں عقل خود بھی، عقل کے پیچھے لٹ لے کے نہیں پھر رہا. 2 قسم کی عقل اس نے گئی ہے. وہ پیام مشرق میں جہاں وہ مغرب کی اقوام کو مخاطب کرتا ہے، وہاں یہ کہتا ہے عقل خود بھی دیگر رو، عقل جہاں بھی دیگر است. کیا بات ہے، اس شخص کی 2 چیزیں عقل کو تقسیم کیا، عقل خود بھی، عقل جہاں بھی. یعنی وہ جو جہاں بینی یا ربوبیت عالمینی ہے، وہ عقل و فکر کے دیے گل کر کے نہیں آتی. عقل ہی کی روح سے وہ ہوتا ہے، بشرطے وہ وحی الہی کی روشنی میں عقل کام کے رہے، وہ عقل جہاں بھی ہو جاتی. پھر کیا سوچے گی؟ عقل خود بھی سوچنا ہے نا عقل نے کہ میرا فائدہ کس طرح کیا ہے، کیسے حاصل ہو سکتا ہے، میرے بچوں کی منفعت کس طرح سے اپنی، کیسے عقل ہی کر رہی ہے نا. اس وقت یہی عقل یہ سوچے گی کہ نوع انسانی کا فائدہ کس طرح ہو سکتا ہے. عقل جہاں بھی. عزیزان من، سارا پیغام قرآن کا وحی کی روشنی کے اندر جو کوئی تلقین اس نے کی ہے، اسلام دین
یہ ہے یہ عقل خود بھی اور عقل جہاں بھی، یہی ہے چیز. عقل خود بھی غافل از بہبود غیر، سود خود بیند نہ بیند سود غیر. اور وہی حق بینندہ سود ہما، در نگاہ سود و بہبود ہما. بات ختم ہو گئی. یہ ہے اسلام، اور یہ ہے ٹکراؤ جو چلا آ رہا تھا. اب اس نقطۂ نگاہ سے یہ جتنی داستانیں آپ کے سامنے آئیں گی نا انبیاء کرام کی علیہم السلام اور اقوام سابقہ کی، اب پڑھیے گا قرآن میں، اب آپ کو نظر آئے گا کہ وہاں تزاحم کا تصادم کا نقطہ تھا کیا درمیان میں. پہلے ہی سین میں جو چیز آتی ہے پردہ اٹھنے کے بعد وہ یہ آتی ہے حضرت نوح علیہ السلام کے دور کی. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے طبقے کے لوگ ہیں، یہ کام کرنے والے، یہ محنت کرنے والے، کمینی وغیرہ، تم ان کو سر پہ چڑھا رہے ہو، ان کو اس طرح سے بہبود کر رہے ہو. ہم بڑے بڑے لوگ ہیں، ان کے مقابل میں، ان کے برابر میں ہم لوگوں کو تم بٹھا رہے ہو، یہ نہیں ہو سکتا. ٹکراؤ یہ تھا ہر دور میں، یہی ٹکراؤ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر تو پھر یہ ٹکراؤ شدت تک پہنچ چکا تھا. قبائلی، نسبی، سرمایہ دارانہ، مذہبی پیشوائیت، قریش کے اندر ساری چیزیں جمع ہو گئی ہوئی تھی سر مفاد خیش کی. آہستہ آہستہ یہ ٹکراؤ بھی آگے بڑھتا چلا گیا. میں نے عرض کیا کہ 23 سال حضور کی سیرت یا اس دور کی تاریخ اسی ٹکراؤ کی تاریخ، انبیاء سابقہ کی تاریخ ساری اسی ٹکراؤ کی تاریخ ہے. انسانیت کی یہی تاریخ ہے. اس دور کو تو چھوڑ دیجئے، آگے ہم بڑھ جائیں گے. آج کے اس دور کے اندر یہی مسئلہ ہے یا کچھ اور مسئلہ بھی ہے؟ ہر شخص اپنے فائدے کی دوسرے کو کچل کے چلا جائے گا. کسی میلے میں نہیں، مقدس مقام پہ آئیے تو میلے میں میں پہلے بیان کر دوں، کوئی شخص میلے کے اندر اگر کہیں گر جاتا ہے نا، پیچھے سے آنے والے اس کو اٹھاتے نہیں ہیں، رونتے چلے جاتے ہیں. تو اگر بھول گیا ہو تو بتا دوں تجھ کو، تشکیل پاکستان کے بعد اسی شاہی مسجد کے رمضان کے مہینے میں جمعۃ الوداع کا میرا خیال ہے وہ تھی نماز. اس کے بعد جو نکلے ہیں وہاں سے، آپ کو معلوم ہے اس کے بڑے دروازے میں 26 انسان دوسرے انسانوں کے پاؤں کے نیچے آ کے کچلے گئے تھے. سود خود بیند نہ بیند سود خیر. اور پھر آج ہر شخص اس فکر میں ہے کہ دوسرے کی جیب کیسے کاٹوں، اور وہ اسی طرح ہوتا ہے نا کہ اس کے راستے میں رکاوٹ کھڑی کرے. اگر اس کا کام قاعدے قانون صحیح طریقے کے مطابق ہوتا چلا جائے تو اس کی جیب نہیں کاٹ سکتا کوئی، اسے لوٹ نہیں سکتا کوئی. وہ تو ہوتا یہ ہے کہ پہلے رکاوٹ کھڑی کرے تاکہ وہ رک جائے. یہ جو رک جانا ہے نا کسی مقام پہ عزیزان من کسی کا، قانون ارتقاء کی روح سے، ایوولوشن جسے آپ تھیوری کہتے ہیں، وہ اب سائنس، ہر نو کا ٹکراؤ ہوتا ہے اس کے خلاف دوسری نو کے ساتھ. اگر اس نو میں اتنی قوت ہے مدافعت کی کہ وہ سٹینڈ لے لے تو وہ زندہ سے رہتی ہے. اگر اس میں اتنی قوت ہے کہ وہ اس کو مغلوب کر لے تو یہ آگے بڑھ جاتی ہے. یہ آگے بڑھنے کا سلسلہ جو ہے یہ ہے دین، یہ ہے اسلام. حق کے راستے میں آگے بڑھ جانا، رکاوٹ کی قوتوں کو مغلوب کر کے آگے بڑھتے چلے جانا. جہاں رک جائے مگر کوتاہی ذوق عمل ہے خود گرفتاری.
جہاں بازو سمٹتے ہیں وہیں سے یاد ہوتا ہے. اور اسی لیے قرآن کریم نے جہنم کے لیے جہیم کا لفظ استعمال کیا ہے. جہیم کے معنی ہے جہاں کوئی رک جائے آگے نہ بڑھ سکے. اور جنت کے متعلق کہا یہ سابقون السابق، آگے بڑھنے والے اور آگے بڑھنے والے، مفرطون بھی کہا ہے. دین اور نظام کفر وہ ہے ہی یہ چیز، حق کے راستے میں آگے بڑھنا، انسانیت کی راہیں کشادہ کرتے چلے جانا، رب العالمین کے سامان کو عام کرتے چلے جانا. یہ اسلام ہے، یہ دین ہے، آگے بڑھنا ہے، یہ قانون ارتقاء ہے، یہ سائنس کا یا کائنات کی تھیوری ہے، یہ حق ہے. اور اس کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرتے چلے جانا یہ باطل ہے. اور جس معاشرے کے اندر پھر ہر شخص کے راستے میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ ہو تو سارا معاشرہ جہنم ہوتا ہے، جینے من جہین ہوتا ہے. رکے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں. سوچو اپنے ذہن کے اندر کتنے کتنے آپ کے کام پروگرام جتنے بھی ہیں رکے ہوئے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں. چیخ رہے ہیں آپ، کچھ نہیں سوچتا، آپ مایوس ہو گئے ہوئے ہیں نا. آپ کو پتا ہے قرآن نے ابلیس کے لیے شیطان کا لفظ بھی اٹھایا، رکاوٹ کھڑی کرنے والا. ابلیس کھڑا کیا، مایوسی ہے اس کے معنی. جب رکاوٹیں اتنی آپ کے سامنے آ جاتی ہیں کہ کوئی آپ کو سوچتا نہیں طریقہ ان کو ریموو کرنے کا، ان کو ہٹانے کا، تو وہاں مایوسی آپ کے اوپر چھا جاتی ہے. یہ ایک ہی کوائن ہے، ایک ہی سکہ ہے جس کے دو رخ ہیں، شیطان بھی ابلیس بھی. رکاوٹیں اتنی پڑتی ہیں کہ انسان مایوس ہو جاتا ہے، چھا جاتا ہے ابلیسیت، شیطانیت معاشرے کی. اور یہ سب کس طرح سے سود خود بینت. وہ یہ کچھ رکاوٹیں پیدا کرنے والا یوں ہی اس کو کچھ چاؤ نہیں ہوتا، وہ کھیل نہیں ہوتی کہ رکاوٹیں پیدا کرتا ہے. سود خود بینت، اس میں اپنا فائدہ ہوتا ہے. چلے آئے ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور پر. حضور کی سیرت کا پہلا دور جو تھا مکی زندگی کا، تصادمات کا. اس کے بعد مکی زندگی کی مدنی زندگی آئی، تصادمات نے میدان جنگ کے شکلیں اختیار کر لی. سن 7 ہجری تک ٹکراؤ ہو ٹکراؤ، لیکن ہر ٹکراؤ میں ان کی مضمر قوتیں اور زیادہ شدت کے ساتھ ابھری. یہ اشداء علی الکفار کے معنی یہی نہیں ہے، وہ یہی ہے کہ ہر ٹکراؤ میں ان کی مضمر قوتیں اور شدت سے آگے بڑھ کے اوپر نکل آ گئی، تاکہ ہم آخری دور میں آ گئے. اس دور کے اندر عزیزان میں پہلے بھی کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، قرآن کے حقائق تو بے مثل و بے نظیر ہیں، اس میں شبہ ہی نہیں، چیلنج ہے اس کا. انسانیت مل کر بھی اس کے مقابل میں کوئی چیز مرتب نہیں کر سکتی. اس کا اسلوب بیان جو ہے وہ بھی بجائے خیش ایک منفرد ہے. اس اعتبار سے بھی اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا، کوئی نہیں بتا سکتا. مورخ نے اپنے رسالۃ الغفران لکھ کے دعویٰ کیا تھا کہ ادبی اعتبار سے اس کو دیکھو. ہم ہی نہیں، خود ان کے ہاں کے امام ادب جو ہیں طٰہٰ حسین جیسے لوگ، انہوں نے بھی یہ کہا کہ دعویٰ تو اس کا بڑا تھا لیکن قرآن کا انداز اور ہی، اما تو چیزیں دیگری. اس لیے یہ ادبی اعتبار سے بھی اگر یہ دیکھا جائے عجیب چیز ہے. یہ کتاب عربی زبان کی آسان ترین کتاب ہے. یہ گرامر کی ابتدائی مبادیات جو ہیں وہ سمجھنے کے بعد اگر میں عربی زبان کی کوئی کتاب شروع کراؤں کسی طالب علم کو تو وہ قرآن شروع کراؤں گا، اتنی آسان. اور اس کے بعد اسلوب بیان اس قدر کہ بڑے سے بڑا ادیب بھی ادبی اعتبار سے بھی وجد میں آ جائے جو بات کہہ رہا ہے. بات کیا کہنی ہے کہ سٹیج وہ آ گئی ہے. کیا سٹیج آ گئی؟ مخالفین نے جتھا بنایا مکے کے اندر. قریش متحد تھے اس چیز کے متعلق کہ دو چار ٹکراؤ کے بعد یہ ہیں کیا، ذرہ ناچیز و تعمیر بیابان نگر، کچل کے رکھ دیں گے ہم ان کو. نہ تعداد ان کی، نہ ساز و سامان ان کے پاس.
یہ متحد تھے اس بات کے اندر. آہستہ آہستہ آگے بڑھتی گئی بات.